ناظرین آداب، میں مدثر احمد انقلاب نیوز کی خاص پیشکش کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع ہیں مشاعرے۔ جی ہاں، مشاعرے اردو زبان کی ایک ایسی تخلیق ہے، ایک ایسا حصہ ہے جسے نہ صرف اردو جاننے والے پسند کرتے ہیں بلکہ غیر اردو دان لوگ بھی مشاعروں سے کافی بڑی محبت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو زبان میں جو شعر و شاعری کی جاتی ہے اس کی مٹھاس لوگوں کے دل چھو لیتی ہے۔ کسی بھی زبان میں اگر کوئی شعر پڑھ رہا ہو تو اس شعر کی داد بہت کم لوگوں کو ملتی ہے، جبکہ اردو زبان میں پڑھے جانے والے شعر اشعار کو ہر لفظ پر جو ہے داد ملتی ہے۔ یہ ہے اردو کی شاعری کی خاصیت۔ آج کل جو مشاعرے ہو رہے ہیں ان مشاعروں کو دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے مشاعرے ہیں جس میں باادب اور سلیقے سے شعر و شاعری کرنے والے لوگ شعراء بہت کم ہیں، بلکہ نوٹنکی کرنے والے، ناچنے والے، گویے بہت زیادہ تعداد میں پائے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو روایتی انداز میں شعر و شاعری کرتے ہیں، بہترین شعر و شاعری کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو نظر انداز ہونا پڑ رہا ہے یا پھر انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی حالات نہ صرف دنیا کے مختلف علاقوں میں پیش ہو رہے ہیں بلکہ ہمارے کرناٹک میں بھی ایسے ہی حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ خاص طور سے جو آج کل جو مشاعرے ہو رہے ہیں ان مشاعروں میں مقامی شعراء کو تو نظر انداز کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ان شعراء کی اہمیت میں کمی تو آ رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جو منتظمین ہیں ان کے کردار پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، کیونکہ منتظمین کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے علاقوں کے شعراء کو اپنے مشاعروں میں مدعو کریں تاکہ ان کے یہاں کی جو روایت ہے، ان کے یہاں کی جو شعر و شاعری ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچائی جائے۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا بالکل بھی نہیں ہو رہا ہے۔ معروف شعراء کو نظر انداز کرتے ہوئے ناچنے والے، گانے والے شعراء کو مشاعروں کی شان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ادب پر بہت بڑا سوال اٹھ رہا ہے۔ آج کل کے جو ادبی مشاعرے ہیں وہ بے ادب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ ملناڈ کی بات کی جائے تو یہاں پر حافظ کرناٹکی، عابد اللہ اتھر، علیم اللہ علیم، شاہ مدر اخیل جیسے بڑے بڑے شعراء ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ریاض محمود جیسے شعراء موجود ہیں، لیکن ان اہم شعراء کو نظر انداز کرتے ہوئے مشاعروں کی سٹیج سجائی جا رہی ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ شعراء اور منتظمین کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اور بعض شعراء یہ نہیں چاہتے کہ ان کے سامنے دوسرے اہم شعراء آ کر اپنا کلام پیش کریں اور اپنی صلاحیتوں کو منوائیں۔ اس کے علاوہ منتظمین کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے یہاں جو ہجوم جمع ہو، جو سامعین کی جو تعداد ہو وہ صرف ناچنے والے اور گانے والوں کو دیکھنے کے لیے آئیں، جس کے ذریعے سے وہ یہ آخر میں یہ کہیں کہ ہمارا آج کا مشاعرہ بڑے پیمانے پر کامیاب ہوا۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ حافظ کرناٹکی جو کرناٹکا اردو اکیڈمی کے سابق چیئرمین ہیں، انہوں نے اپنی صدارت میں سینکڑوں مشاعرے پڑھے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ قومی سطح پر ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی کئی مشاعروں میں شرکت کر چکے ہیں۔ اس کے بعد نام آتا ہے علیم اللہ علیم، جو ایک نوجوان شاعر ہیں۔ ان کی شاعری انٹرنیٹ کی دنیا پر ہلچل مچا چکی ہے، اور ان کی شاعری میں جو پختگی ہے اسے کئی استاد شعراء مانتے ہیں۔ اس کے بعد نام آتا ہے عابد اللہ اتھر، جو ایک سینئر اردو دان ہیں، اور ان کی جو زبان ہے اس کی زبان کو لے کر کسی نے بھی آج تک سوال نہیں اٹھایا۔ ان کے ذریعے سے بھی بہترین شاعری کی جاتی ہے۔ آخر میں بات کریں گے تو ڈاکٹر ریاض محمود کی، جو ایک سائنسدان ہیں، سائنسدان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک اردو کے اچھے شاعر ہیں، انجمن ترقی اردو کے علاقے کے جو صدر بھی ہیں، ان کے ذریعے سے بھی بہترین شاعری کی جاتی ہے۔ ہم چند اہم ناموں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی شعراء ہیں جنہیں مشاعروں میں پڑھایا جا سکتا ہے، لیکن منتظمین جان بوجھ کر انہیں کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ادب کو جوڑنے کا ایک ذریعہ مانا جاتا ہے، مشاعروں کو لوگوں کو جوڑنے کا ایک ذریعہ مانا جاتا ہے، لیکن یہاں مشاعروں میں ہی لوگوں کو کاٹ کر، مشاعروں میں ہی شعراء کو کاٹ کر آخر کس بات کا ثبوت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ کرناٹکا اردو اکیڈمی پر بھی سوال اٹھتا ہے، کیونکہ ان کے پاس باقاعدہ
باقاعدہ اردو شعراء ادبا اور صحافیوں کی ایک ڈائریکٹری ہے جس میں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کس علاقے میں کون سے شعراء ہیں، جو مشاعرے ان کی اسپانسرشپ میں کیے جا رہے ہیں۔ آخر ان مشاعروں میں وہاں کے اس علاقے کے شعراء کو مدعو کرنے کے لیے منتظمین کو توجہ کیوں نہیں دی جا رہی ہے، یہ بھی سوال اٹھتا ہے۔ پروفیسر شاہ مدر اخیل جو کوئمبو یونیورسٹی کے سابق صدر شعبہ رہے ہیں اور ان کے خود نعتیہ کلام کے علاوہ اور بھی کئی تصانیف ہیں اور کئی کتابوں کے خالق بھی ہیں، ایسے شعراء کو نظر انداز کرتے ہوئے آج اردو زبان کے جو مشاعرے ہیں ان مشاعروں کو پوری طرح سے ناکام کیا جا رہا ہے، اور ایسے شعراء کو دور رکھ کر یہ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں بلکہ اپنی توہین، اپنے علاقوں کی توہین منتظمین خود کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو مقامی شعراء ہیں ان مقامی شعراء کو اولین ترجیح دی جائے، اس کے بعد مہمان شعراء کو مدعو کیا جائے تاکہ ادب کا یہ جو سنگم ہوتا ہے اس سنگم میں ہر طرح کے پھول کھل سکیں۔ یہ تھی آج کی مختصر پیشکش، امید کہ آپ کو پسند آئے گی۔ میں مدثر احمد اجازت چاہوں گا آپ سے، پھر نئی پیشکش کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ پیش ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیں، شکریہ۔